حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کسی کو واعظ فرما رہے تھے یا کوئی خط بھیجا، تو جب لوگوں نے نا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، اے موسیٰ علیہ السلام اس ساری دنیا کے اندر آپ سے بڑھ کر کوئی علم والا ہے یا نہیں ہے، یعنی آپ سے بڑھ کر کوئی بڑا عالم علم والا ہے یا نہیں ہے؟ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ نہیں، اس دنیا کے اندر مجھ سے بڑا کوئی عالم ہی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ سب سے بڑا عالم کیا ہوں؟ میں ہوں۔ تو اس بات پر اللہ تعالیٰ نے کیا موسیٰ علیہ السلام پر عتاب فرمایا؟ کیا فرمایا؟ عتاب فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیوں نہیں کہا کہ واللہ عالم و رسول، یعنی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ میں سب سے بڑا عالم۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، بحرین، مجمع البحرین، جو دو دریا ہے نا، میٹھا اور کھارا پانی آپس میں مکس نہیں ہوتا، وہاں پر ایک میرا بندہ ہے جو اے موسیٰ علیہ السلام تم سے بھی بڑھ کر عالم ہے، تم سے بھی بڑا عالم ہے۔ کیا ہے؟ تم سے بھی بڑا عالم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ علم کی جستجو کے لیے وہ سفر کر کے بھی چلے جاتے ہیں، حالانکہ وہ تو علم کا شہر ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو کتنا علم ہوتا ہے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ وہی فرماتا ہے، اتنا علم ہوتا ہے، لیکن کیا ہے، وہ علم کے اتنے شائقین ہوتے ہیں، شوقین ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو عرض کی کہ اے مولا میں ان سے ملاقات کے لیے جانا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجمع البحرین جو ہے نا، دو دریا جو آپس میں ملتے وہاں پر رہتا ہے۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام گئے اور وہاں پر اپنا خادم یوشع بن نون علیہ السلام اس کو بھی لیا اور کشتی میں بیٹھے، اور اللہ تعالیٰ نے نشانی بتا دی تھی کہ وہاں پر مچھلی لے جاؤ، جہاں پر وہ مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی جائے گی وہاں پر تمہیں وہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ مل جائے گا۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کیا ہے، کشتی میں چڑھے، خادم خاص یوشع بن نون علیہ السلام کو لیا، تو بہت سارے دنوں کا سفر کرتے جا رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کو کیا تھکن محسوس ہوئی۔ سفر ہے، کیونکہ آپ پتہ ہے سفر کرتے ہیں تو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، تو اتنے دنوں کا سفر تھا، تھکاوٹ محسوس ہوئی، تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے حضرت سیدنا یوشع بن نون علیہ السلام کو، یہ بھی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد نبی ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو نبوت عطا فرمائی، تو کیا ان کو کہا کہ میں سو رہا ہوں، جب یہ مچھلی والا زندہ ہو جائے، یہ واقعہ ہو جائے تو مجھے اٹھا دینا، تو کہا کہ ہاں آپ سو جائے۔ تو کیا ہوا، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سو گئے اور آگے چل کر مچھلی کیا زندہ ہو گئی اور پانی میں چلی گئی، لیکن یہ واقعہ حضرت سیدنا یوشع بن نون علیہ السلام نے دیکھا، لیکن کیا ہے وہ اپنے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے۔ کافی آگے جا رہے ہیں، پھر جا کر موسیٰ علیہ السلام اٹھے، کہا کہ تھکاوٹ محسوس ہوئی ہے، اب تھوڑا بہت کھانے کی حاجت ہے، وہ مچھلی لے کر آؤ میں کھاؤں۔ تب حضرت سیدنا یوشع بن نون علیہ السلام کو یاد آیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، وہ تو فلاں جگہ پر مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی، لیکن میں کیا ہے وہ بھول گیا۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہی تو ہماری اصل منزل تھی، وہیں پر تو ہمیں جانا تھا، تو کیا کشتی کو پھر گھمایا، جیسے ہی گھمایا اس جگہ پر گئے، دیکھا کہ ایک نورانی چہرے والا ہے جس کے چہرے سے نور ٹپک رہا ہے اور سر سے لے کر پاؤں تک کیا ہے چادر سے ڈھکا ہوا ہے۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام گئے، اور وہ کون تھے؟ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام۔ کون تھے؟ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام۔ وہاں پر گئے، سلام کیا تو کہا کہ اے خضر علیہ السلام، مجھے آپ کہیں اجازت دیتے کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے نا علم، میں وہ آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں علم کی کتنی جستجو ہے، کیا ہے؟ تو حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میرے پاس اللہ تعالیٰ نے ایسا علم دیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، یعنی کچھ میرے پاس علم ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں دیا، اور آپ کے پاس کچھ ایسا علم دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں دیا۔ کیونکہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تو خاص طور پر ان سے ملاقات کے لیے آئے تھے نا، تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے خضر علیہ السلام، آپ کہیں مجھے اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دیں، میں آپ کی صحبت اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ میرے ساتھ رہ نہیں سکتے، کیا ہے آپ میرے ساتھ رہ نہیں سکتے۔ کہا کہ نہیں، میں رہ لوں گا، آپ کیا ہے مجھے اجازت دے دیں۔ تو حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو اجازت دے دی کہ آپ کیا ہے میرے ساتھ صحبت اختیار کر لیں، بیٹھ لیں۔ تو کیا ہے کسی کشتی میں بیٹھے، کہیں جانے کا ارادہ تھا، تو کسی نے بیٹھ گئے، تو لوگوں نے پہچان لیا کہ یہ خضر علیہ السلام ہے۔ جب بیٹھے نا تو ایک جا رہے سفر پر، تو ایک چیونٹی آئی، چڑیا آئی، چڑیا،
چڑی آئی تو اس نے کیا کیا؟ سمندر سے چونچ پانی کی لی. تو تب حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام میرے اور تمہارے علم کی یہ حالت ہے اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق. یعنی اللہ تعالیٰ کا علم کتنا ہے اور ہمارا علم کتنا ہے. ہمارا علم یہ ہے جیسے چونٹی نے جو چونچ ماری ہے نا، جتنا اس چونچ میں پانی آیا ہے نا، میرا اور آپ کا علم یہ ہے. اور میرے رب تعالیٰ کا علم کتنا ہے؟ یہ سمندر. حالانکہ رب تعالیٰ کے علم کی کوئی حد ہی نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے کیا ہے، سمندر زیادہ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پانی زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے لوگوں کو ایک سمجھو آئیڈیا دینے کے لیے، ایک معائنہ کرانے کے لیے. لیکن اللہ کا علم کتنا ہے، کوئی اس کی اللہ تعالیٰ کے علم کے حدود کو پہنچ ہی نہیں سکتا. یعنی اللہ کا علم اتنا ہے. تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا خضر علیہ السلام جا رہے ہیں. جب وہاں پر آخری منزل آئی نا، تو حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے کیا کیا؟ وہ تختہ توڑ دیا. اب موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے. اے خضر علیہ السلام، ان لوگوں نے ہم پر مہربانی کی، ہمیں سوار کیا بغیر کرایہ بھی نہیں دیا، ہماری منزل مقصود تک پہنچائے، اور آپ نے کیا کیا؟ بیچاروں کی کشتی توڑ دی. یہ تو آپ نے صحیح نہیں کیا. تو وہ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کہا تھا نا کہ آپ ہمارے ساتھ رہ نہیں سکتے. تو کہا کہ اے خضر علیہ السلام پہلی مرتبہ بھول ہو گئی، اب جو ہے نا آئندہ نہیں بولوں گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے پہلی جو ہے نا بھول ہو گئی تھی. اس کے بعد آگے چلتے رہے. جو ہی بچے کھیل رہے ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہے گاؤں دیہات میں وغیرہ، تو بچے کھیل رہے تھے. تو حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے کیا کہ ایک بچے کو پکڑا اور اس کی منڈی کو پکڑ کر دھڑ الگ کر دیا، سر الگ کر دیا، یوں الگ کر کے پھینک دیا. اب موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے کہ اے خضر علیہ السلام، آپ نے ایک بے گناہ بچے کو خام خواہ قتل کر دیا، مار دیا، کیوں مارا ان کو؟ تو حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے کہا میں نے کہا تھا نا کہ آپ میرے ساتھ رہ نہیں سکتے، آپ کو سوال کرنا نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے دوسری غلطی، اب میں جو ہے نا اب نہیں بولوں گا، اب مجھے معافی دے دیں. تو جیسے آگے تھوڑا اور چلنے لگے، چلتے کیا ہوئی، انسان ہے بھوک کی شدت محسوس ہوئی. کسی گاؤں میں گئے، کہا کہ ہماری مہمان نوازی کرو، ہم مسافر ہیں. تو انہوں نے کہا ہم مہمان نوازی آپ کی کوئی نہیں کریں گے، نہ ہمارے پاس کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ ہم رہائش کی جگہ دیں گے. تو جیسے ہی کچھ بھی نہیں دیا، تو دیکھا خضر علیہ السلام نے ایک دیوار جو ہے نا وہ گر رہی تھی. تو خضر علیہ السلام نے کیا کیا؟ وہ دیوار بالکل صحیح سلامت کر کے سیدھی کر کے کھڑی کر دی. تو تب موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ وہاں پر عام لوگوں نے ان سے کھانا مانگا، پانی مانگا، رہنے کے لیے جگہ مانگی، انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا. آپ چاہتے تو ان سے کچھ نہ کچھ اجرت طے کر لیتے، تب لے لیتے، لیکن آپ نے بغیر پیسوں کے، ان کے کہے بغیر ان کا کام کر دیا. تب آخری خضر علیہ السلام نے کہا تھا میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ نہیں سکتے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام اور برداشت کر لیتے تو ہمیں اور بہت سارے عجائبات پتہ چلتے، اور بہت ساری جو ہے نا حکمتیں پتہ چلتی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے صبر نہیں کیا. تب حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اب میرے اور آپ کے کیا ہے، جدا ہونے کا ٹائم ہے، اب میں اور آپ کیا ہیں، جدا ہو جائیں گے. لیکن سنو، اب شارحین حدیث، محدثین حدیث کہتے ہیں کہ جو حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے وہ جو تختہ پہلے توڑا تھا نا، وہ اسی لیے خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تختہ اسی لیے توڑا کہ آخر میں جو ہے نا ظالم بادشاہ تھا، اور جس کی کشتی صحیح سلامت دیکھتا تھا نا، وہ کیا ہے، کشتی ہڑپ کر لیتا تھا. اب میں نے اس کشتی کو عیبدار اسی لیے بنایا کہ یہ بیچارے غریب ہیں، اگر یہ کشتی لے جائیں گے تو ان کا گزر سفر کہاں سے ہوگا. عیبدار ہے اسی لیے چھوڑ دیں گے، صبح یہ خود تختہ لگا لیں گے اور اپنی ڈیوٹی کرتے رہیں گے. پہلی میری حکمت تختہ توڑنے کی یہ تھی. اچھا، دوسرا، جو بچے کو آپ نے دھڑ الگ کر دیا، سر الگ کر دیا، وہ کسی لیے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے علم ازل سے دیکھ لیا تھا کہ یہ بچہ جو ہے نا بڑا ہو کر کافر بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ کافر بن جائے گا. اور اس کی وجہ سے اور بہت سارے اس کے ماں باپ، اس کے خاندان، اس کے قریب قریب والے جو مسلمان ہیں کفر میں چلے جائیں گے، اسلام سے ہٹ جائیں گے. اسی لیے میں نے کہا یہ اس کی آگے نسل نہ چلے، آگے بڑھے نہ، اسی لیے میں نے اس کو یہاں پر ہی ختم کر لیا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق. اور دوسرا جو میں نے تیسری جو یعنی دیوار صحیح کر دی تھی نا، وہ اسی لیے کہ یہاں پر جو دیوار گرنے والی تھی نا، یہاں پر 2-3 بچوں کے یتیم ہیں نا، ان کی دیوار تھی، یہ ابھی چھوٹے ہیں، اس کے نیچے کیا ہے، خزانہ ہے. اگر یہ دیوار گر جاتی، خزانہ لوگوں کے ہاتھ میں آ جاتا، تو یہ یتیم بچے محروم ہو جاتے. میں نے اسی لیے یہ دیوار اوپر کر دی ہے تاکہ یہ یتیم بچے جب بڑے ہو جائیں گے نا، اپنا خزانہ خود لے لیں گے. یہ میرے تینوں عمل کرنے کی جو حکمتیں تھی نا، وہ یہ تھی.
اب آپ دیکھیں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، آج میں اور آپ دیکھ لیں کہ ہم علم کی جستجو کے لیے کتنا آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی جن کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے پیغام دیتا ہے کہ میری امت تک یہ پیغام دو، یہ دو، توریت دی ہے، توریت میں یہ احکام ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وحی کے ذریعے سے تعلیم دی۔ لیکن جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو پتا چلا نا کہ مجھ سے بھی بڑھ کر کوئی بڑا علم والا ہے، تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہو کر خضر علیہ السلام کے پاس اتنا سفر کر کے تھکاوٹ کر کے گئے وہاں پر، کیوں؟ علم کی جستجو کے لیے، کیا کہ علم آئے۔ بتاؤ موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کے پاس آج علم ہے؟ کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ جو تصور کرے گا وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی علم کے شائقین اتنے ہیں کہ میل و میل سفر کر کے جائیں، لیکن آج میں اور آپ دیکھ لیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے دین کو سیکھنے کے لیے، شریعت کو سیکھنے کے لیے کتنا آگے سفر کیا ہے، کتنا دین اسلام کو سیکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کرے؟ دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔